إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے عزیز ساتھیوں، آج قربانی کے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. قربانی سے پہلے تکبیر تشریق کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ تکبیر تشریق کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کی. ایک تو واجب ہے، ایک کا درجہ تو واجب کا ہے، وجوب کا ہے، اور دوسرا درجہ جو ہے مستحب کا ہے. علماء کرام فرماتے صحابہ کرام کی عادت شریفہ تھی کہ جب ذی الحجہ کا پہلا چاند نظر آ جاتا تو نمازوں کے بعد بازاروں میں جاتے ہوئے، گھروں میں آتے ہوئے، گھر سے نکلتے وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے، کیونکہ بہترین ذکر ہے یہ. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. بہترین ذکر ہے یہ. اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے. اور ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے، ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نماز ہو، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے. یہ مستحب درجہ ہے. کہیں نمازوں کے بعد فرائض کی نماز ہو، واجبات ہے، سنت ہے، نوافل ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تکبیر کو بیان کیا جائے، یہ مستحب درجہ ہے. دوسرا وجوب کا درجہ تکبیر تشریق کا، وہ ہے 9 تاریخ کی، جس کو عرفے کا دن ہم کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز کے بعد سے 9، 10، 11، 12، 13 5 دن یہ تکبیر تشریق ہے کہ 9 کی صبح سے شروع ہوگی اور 10، 11، 12، 13 کی مغرب 13 کی عصر تک چلے گی. یہ تکبیر تشریق. تکبیر تشریق کن لوگوں پر واجب ہے کہ مسلمان جو نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے منفرد ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے زور سے. مردوں کے لیے زور سے، عورتوں کے لیے آہستہ سے نماز تکبیر پڑھے گی. عام طور پر ہمارے مسجدوں میں تو ایک ماحول ہوتا ہی ہے کہ مرد حضرات ہوتے ہیں، اگر بھول بھی جاتے تو دوسرے کی آواز سن کے وہ زور سے پڑھ لیتے ہیں. گھر کی مستورات اس تکبیر سے یاد، کچھ تو وہ ہے جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں بھی پڑھنا ہے، اور کچھ کو پتہ ہوتا ہے لیکن یاد نہیں رہتا. تو گھر کی مستورات کو اس بات پر توجہ دلائی جائے کہ ہر نماز کے بعد بھی تمہیں تکبیر تشریق پڑھنا ہے، تاکہ وہ بھی تکبیر کے پڑھنے والی بنے. کب تک ایک شخص ہے جو اگر کسی کی رکعت چھوٹ گئی، اب امام صاحب نے سلام پھیرا، یہ تک اپنی رکعت کو مکمل کرے گا. اب اپنی رکعت کو مکمل کرنے کے بعد پھر سلام پھیرے گا، تو پھر اب سلام پھیرنے کے بعد یہ تکبیر تشریق پڑھے گا. کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے کہ سینہ قبلے سے نہیں پھیرا ہے، آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کی، یا کوئی ایک ایسا عمل نہیں کیا جو نماز کے منافی ہے، وہ ایسا عمل آپ نے کوئی اس سے سرزد نہیں ہوا ہے، تو اگرچہ آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ دیر بھی ہو جائے آپ کو، پھر بھی آپ کو یاد آ گیا، آپ تکبیر تشریق پڑھ سکتے ہو. لیکن اگر آپ نے ایسا عمل کر لیا جو نماز کے منافی ہے، نماز کے خلاف ہے، پھر اس کا وجوب کا وقت نکل جائے گا، اس کے بعد وہ وجوب کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ تکبیر تشریق کا مسئلہ. اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے کہ 10 ذی الحجہ قربانی کا دن. قربانی کے کتنے ایام ہیں؟ قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11، 12 کی مغرب تک، سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک 3 دن.
عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہے کہ قربانی کے 3.5 دن ہوتے ہیں، کیونکہ تکبیر تشریق 13 تاریخ کے عصر تک ہوتی ہے، تو بہت سو کو اس سے مغالطہ لگے کہ قربانی کے ایام بھی 3.5 دن ہوتے ہیں۔ قربانی کے دن 3.5 دن ہی، قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12۔ اب اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ تو عید کی نماز کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دیہات ہیں، گاؤں ہے، ایسا دیہات جہاں عید کی نماز ادا نہیں کی جاتی، اگر ایسے دیہات ہے تو وہاں پر بھی صبح کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر شہر ہے یا ایسا جگہ ہے جہاں عیدین کی نمازوں کو ادا کیا جاتا ہے تو وہاں پھر عید کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہوگا۔ اب اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ ذبیحہ، وہ جانور تو حلال ہوگا، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، اس کو دوسرا جانور ذبح کرنا پڑے گا، دوسری قربانی کرنی ہوگی۔ قربانی کا دن 3 دن ہے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک ملک کا شخص دوسرے ملک میں قربانی کراتا ہے، تو ملک کے بدلنے سے دن بھی بدل جاتے ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر سعودی ہم سے 1 دن آگے چلتے ہیں، وہاں ہمارے یہاں قربانی، وہاں قربانی پہلے ہوگی، عید کا دن پہلے ہوگا، اس کے بعد ہمارا دن ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے تو وہاں پہ ایک شخص ایک ملک کا رہنے والا دوسرے ملک میں قربانی کرا رہا ہے، تو وہاں پھر اس وقت میں کس جگہ کا، کس وقت کا، کس دن کا، کس تاریخ کا لحاظ رکھا جائے گا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں جو قربانی کرانے والا ہے، جس کی قربانی ادا کی جا رہی ہے، تو وہ جہاں پر ہے تو وہاں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ وہ جانور کو جس جگہ ذبح کیا جا رہا ہے وہاں کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ خلاصہ کلام دونوں جگہ عید کے دن ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اسی مثال کو لے لو کہ اگر کوئی ہمارے یہاں بہت سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے، اگر وہ حج قران کر رہا ہے، حج تمتع کر رہا ہے تو مالدار ہے تو اس پر 2 قربانی آتی ہے۔ ایک تو وہ حج کی قربانی وہی وہ ادا کرے گا، اور دوسری قربانی مال کی وجہ سے تو وہ مال کی قربانی وہاں بھی کر سکتا ہے، کہیں بھی کروا سکتا ہے، اپنے ملک میں، اپنے گھر پہ بھی کروا سکتا ہے۔ اب ایک شخص حاجی حج کے لیے گیا ہوا ہے، وہاں عید کا دن ہے، یہاں وہ عرفے کا دن ہے، تو کیا وہ وہاں جو سعودی والا یہاں قربانی کے جانور کو ذبح کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے؟ تو وہاں تو اس پر واجب آ گیا کہ وجوب آ گیا۔ قربانی کے دن جو ہے سورج 10 ذوالحجہ کی صبح صادق کے بعد اگر کسی نے وقت کو پایا یا اس کے وجوب کا وقت ہے تو وہاں دن اس پر قربانی تو واجب ہے، لیکن جانور جس جگہ ہے وہاں بھی وقت کا اعتبار ہے، وہاں بھی عید کے دن کی نماز کے بعد کا وقت ہونا چاہیے۔ اگر وہاں عید کی نماز سے پہلے کا وقت ہے تو قربانی صحیح نہیں ہوگی، گویا وہاں تو عید ہے، یہاں عرفے کا دن ہے، اگر یہاں جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو یہاں عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے گی، جو یہاں عید کا پہلا دن ہوگا وہاں والے کا دوسرا دن ہوگا۔ ایسے کوئی شخص یہاں کا رہنے والا ہے، وہ سعودی میں قربانی کرانا چاہ رہا ہے، مکہ میں جا رہا ہے کہ میری قربانی مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، تو وہاں تو عید کا دن ہے، اور یہاں وہ ہے تو یہاں عرفے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ ہے، اور قربانی کے دن ہے 3 دن۔ یہی مسئلہ اگر کوئی شخص مالدار شخص ہے جس پر قربانی واجب ہے، لیکن 10 ذی الحجہ آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اس کے وارثین کی طرف سے وارثوں کو اس کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس نے وقت ہی نہیں پایا، قربانی کے جو وقت اس نے وقت ہی نہیں پایا، وقت سے پہلے وہ دنیا سے چل بسا۔ جیسے اسی طرح اگر صبح کی نماز کا وقت، ابھی ہم نے عشاء کی نماز سے ہم فارغ ہوئے، اب اگر کوئی صبح کی نماز سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ذمے صبح کی نماز نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے صبح کا وقت پایا ہی نہیں۔ تو قربانی کا وقت 10، 11، 12 اگر اس وقت کو پائے گا، اس وقت میں ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ وقت کے آنے سے پہلے کوئی قربانی کرنا چاہے تو قربانی اس کے ذمہ آئی ہی نہیں، واجب ہی نہیں ہوئی، تو اس کی قربانی ادا کیسے ہوگی؟
تو اگر وہاں سعودی میں تو عید کا دن ہے 10 ذی الحجہ، لیکن یہاں اس کے لیے 9 ذی الحجہ، اس پر قربانی ابھی واجب نہیں ہوئی، تو یہاں جب تک قربانی کا دن نہیں آئے گا 10 ذی الحجہ نہیں آئے گا، اور دوسرے ملک میں جہاں قربانی کے ایام ہے وہاں پہ پھر قربانی کرا سکتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ بتا، قربانی کے 3 دن ہیں 10، 11، 12، اور ملک کے بدلنے سے کس طرح سے مسئلے ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ ایک مسئلہ یہ کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، تو قربانی اس مسئلے میں بھی بڑی کوتاہی کی جاتی ہے کہ ایک بڑا مجمع ہمارے زکوٰۃ میں بھی بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں کہ عام طور پر زکوٰۃ کا نصاب نہیں نکالتے، اپنی طرف سے نکال دی، سمجھتے ہم نے ادا کر دیا۔ قربانی کے بھی ایک یہی معاملہ ہے کہ بہت بڑا مجمع تو ایسا ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کو قربانی واجب ہے، اور وہ بے فکر ہے کہ ہمارے گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو وہ قربانی اس قربانی میں ہم بھی شامل ہو گئے۔ گھر میں مثال کے طور پر 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، بڑے بڑے نوجوان عاقل بالغ، اور سب کے پاس اپنا پرسنل ذاتی اتنا بینک بیلنس ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب گھر میں 1 بکرا 2 بکرا لے کر آ گئے اور سمجھ رہے سارے گھروں کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ میاں بیوی ایک اس طرح سے کہ میرے رشتہ داروں میں سے ایک نے مجھے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے یہاں میرے شوہر 1 بکرا لے کر آتے ہیں اور ہمارے وہاں قربانی ہوتی، لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں قربانی ہوتی، لوگ ایک جملہ بولتے ہیں ہمارے گھر میں قربانی ہوتی، تو گھر میں قربانی ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ اگر گھر میں نوجوان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، سب کا اپنا پرسنل بیلنس اتنا ہے جن پر قربانی واجب ہوتی تو ہر شخص پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ میاں بیوی ہے، شوہر 1 بکرا لے کر آ گیا، بیوی سمجھ رہی کہ شوہر تو میرا ہی ہے تو اس کا بکرا بھی میرا، اس کی قربانی بھی میری ہوگی، اور وہ 1 بکرا لے کر آ گیا، بیوی سمجھ رہی قربانی میری بھی اس میں ادا ہو گئی۔ بچے جوان ہیں، ان کا خود کا اپنا بینک بیلنس ہے، تو ان کا باپ 2 بکرے لے کر آ گئے، ماں باپ کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ بچے عاقل ہے، بالغ ہے، کمار ہے، خود کا اپنا ذاتی بینک بیلنس ہے، وہ ابھی شادی نہیں ہوئی، کنوارے ہے، اپنے ماں باپ کے تحت میں رہ رہے ہیں، لیکن اپنا ذاتی بینک بیلنس جمع کیا ہوا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں ہے، ان کے پاس موجود ہے، اس کے مالک ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہمارے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے تحت میں ہم رہتے ہیں، ہمارے ماں باپ جو 2 بکرے لے کر آ گئے تو ہماری قربانی بھی ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ ایک بڑا مجمع خاص طور پر نوجوانوں کا، جو قربانی میں جو شادی شدہ نہیں ہے، نوجوان ہیں، ان کا ذاتی بینک بیلنس ہے، وہ قربانی کے عمل سے کافی دور ہے۔ اور دوسری بیوی، شوہر کے ماتحت میں جو بیویاں ہیں، وہ بیوی بھی یہ سمجھتی کہ میرا شوہر قربانی کر رہا ہے، میری قربانی بھی ادا ہو رہی ہے، تو عورتیں بھی قربانی کے عمل سے کافی دور ہے۔ قربانی کے ہم عمل کو سیکھیں، اس کے مسائل کو ہم سمجھیں، قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ تو قربانی کن لوگوں پر واجب آزاد ہو۔ پہلے غلام باندی کا دور تھا، اب تو وہ نہیں رہا۔ اگر کوئی غلام تھا اس وقت، غلام ہے، باندی ہے، تو وہ خود اپنے مالک نہیں، تو ان پر کسی چیز کے وہ مالک نہیں، ان پر قربانی نہیں آئے گی، تو آزاد ہو۔ دوسرا مسلمان ہو، غیر مسلم ہے تو غیر مسلم پر قربانی نہیں آئے گی، اگرچہ وہ مالدار ہو، اگر وہ کر بھی لے گا قربانی ان ایام میں، تب بھی اس کی قربانی اللہ کے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تمام اعمال کے لیے قبولیت کی سب سے پہلی شرط اسلام ہے، ایمان ہے۔ اگر اسلام ہے تو پھر جتنے اچھے اعمال کیے جائیں گے اعمال قبول ہے۔ اور اسلامی نہیں لیکن کوئی غیر مسلم ہے، اس کو عقیدت ہے، محبت ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، غریبوں کو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، وہ قربانی کے جانور بھی کاٹ کے ذبح کر کے غریبوں میں خرچ کر دے، اس کے تمام اچھے اعمال تو ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ ہر عمل کے لیے سب سے پہلی شرط اسلام ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اس طرح کے اچھے اعمال وہ کر رہا ہے کہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، اپنے مال میں سے وہ مال میں سے نکال کر رقموں کو خرچ کر کے غریبوں پر وہ خرچ کرتا ہے، جانوروں کو ذبح کرتا ہے، غریبوں میں اس کے گوشت کو تقسیم کرتا ہے، اچھے عمل ہے۔ لیکن جتنے کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، اگر وہ دنیا میں جو بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ جنت میں ان کو کوئی اچھا عمل نہیں ملے گا، اچھے عمل کا بدلہ جنت میں ان کو کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ اسلام نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جنت میں بھی دے گا، اور کبھی کبھی یہاں پر بھی کچھ عطا فرما دیتے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، تو آزاد ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو،
پتہ چلا مسلمان بھی ہے لیکن عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، خود مالدار ہے، ورثے میں میراث میں کافی مال اس کے پاس آیا ہوا ہے یا خود اس کا ذاتی کمایا ہوا ہے لیکن پاگل مجنون ہے، تو ایسے شخص پر مال ہونے کے باوجود بھی شریعت کی طرف سے وہ کسی بھی احکام کا مکلف نہیں، پاگل شخص شریعت کی کسی بھی احکام کا مکلف نہیں، تو عاقل ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ کہ آزاد ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ نابالغ ہے، بچہ ہے، چاہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے جو صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس کے ماں باپ کی طرف سے کافی روپے کا اس کو مالک بنا دیا یا ورثے میں اس کو کافی میراث میں کافی مال ملا ہوا ہے، لیکن نابالغ ہے تو نابالغ پر نہ حج فرض ہے، نہ زکوٰۃ، نہ اس کے مال میں قربانی آئے گی۔ ہاں ایک مسئلہ کوئی والدین اپنے نابالغ بچے کی قربانی کرنا چاہے، لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے بڑا جانور رکھا ہے، جیسے کہ بڑا جو جانور ہوتا ہے کہ بھئی بھینس ہے، اونٹ ہے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، چھوٹے جانور میں 1 حصہ ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بڑا جانور رکھا یا بکرے لے کر آ گئے تو اپنے خود کی طرف سے بھی کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی کرتے ہیں۔ تو اگر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی کر رہے ہیں جو نابالغ، ان پر واجب تو نہیں، لیکن اگر اپنے ماں باپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں ان کی قربانی، اپنے بڑے جانور میں ان کا نام رکھ دیا، خود اپنی طرف سے ان کے جانوروں کو ذبح کرنے، بڑی اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ان پر واجب نہیں کیا گیا تو ثواب اس کا ملے گا۔ تو بالغ ہونا چاہیے۔ قربانی کن لوگوں پر واجب؟ تو آزاد ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص ان دنوں میں سفر کی حالت میں، شریعت نے سفر میں مسافر کی بڑی رعایت کی، احکام میں تخفیف کی کہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی طرف فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ رمضان میں تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے، أَوْ عَلَى سَفَرٍ، یا رمضان کے مہینے میں سفر میں ہے وہ، تو اس کو اجازت ہے، چاہے تو رمضان میں روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اگر وہ نہیں رکھتا ہے تو رمضان کے بعد میں اس کی قضا کر لو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ شریعت نے رمضان کے روزے بھی کو اس کو تخفیف فرمائی۔ اسی طریقے سے نمازوں کے بارے میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اسی طریقے سے قربانی کا مسئلہ کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص ان دنوں میں سفر میں تو اس مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، ہاں اگر وہ اپنی طرف سے کر لے گا تو ثواب اس کو مل جائے گا، بہت اچھی بات ہے۔ اگر ان دنوں میں اگر کوئی سفر میں تو اس پر قربانی واجب نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ چلو ہمیں 25-30 ہزار کا بکرا لانا پڑے گا، قربانی کرنی پڑے گی۔ بچوں کی بھی چھٹی ہوتی، 25-30 ہزار کا پیکیج بنا کے کہیں گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، پوری فیملی گھوم کر آ جائے گی۔ ان دنوں میں سب سفر میں چلے جائیں گے، ہم پر قربانی بھی نہیں آئے گی، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ ہاں اتفاقاً سفر ان ایام میں پڑ جائے، ہم اعمال سے بھاگ کر اس طرح سے ہیلے بہانے کریں تو وہی اب مال جس کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس مال کو اپنی خوشنودی سے، رضامندی سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کریں گے تو وہی مال ہمارے نہ چاہنے کے باوجود بھی ناخوشی میں وہ مال کسی ہماری ایسی جگہ پر لگ جائے گا جس میں نہ ہماری خوشی ہوگی نہ ہمارا کوئی فائدہ ہوگا۔ تو مقیم پر مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طریقے سے صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا پیسہ ہے، یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ضرورت سے زائد ہے اور ان کی قیمت نصاب تک پہنچ جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی۔ نصاب کیا ہے؟ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی، جو صدقہ فطر کا نصاب ہے وہی اس کا بھی نصاب ہے۔ 61.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت اگر کسی کے پاس موجود ہے، میں نے بھی آنے سے پہلے اس کی قیمت نکلوائی تو 45,000 کے قریب اس کی قیمت پہنچتی۔ اگر کسی کے پاس 45,000 روپے قربانی کے دنوں میں موجود ہے، یا چاندی ہے 45,000 کی، یا تجارت کا مال ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہے، دکان میں سامان پڑا ہوا ہے، یا گھروں میں ضرورت سے زائد جس کو پورے سال استعمال میں نہیں آتا، ضرورت سے زائد وہ چیزیں ان کی قیمت 150 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی تو ان لوگوں پر واجب ہے
لیکن ایک بندہ وہ ہے جس پر قربانی واجب نہیں، اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا، تھوڑا اپنے پاس تھا، تھوڑا شوہر کے پاس تھا، کچھ بیوی کے پاس تھا، کچھ بچی کے پاس تھا، ان سب نے سوچا ہم سب اپنا پیسہ اکٹھا کر کے ایک بکرا لے کر آ جاتے ہیں، قربانی کریں گے، قربانی کا دین ہے۔ تو سب نے کے پاس تھوڑا تھوڑا پیسہ تھا، تو سب نے اپنے پیسے کو اکٹھا کر کے ایک بکرا لے کر آ گئے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ قیمت ہوتی ہے، کبھی شوق ہوتا ہے کہ بھئی مجھے یہ بھی اللہ کی راہ میں کچھ قربانی کرنا ہے، کسی سے قرضہ لے لیا کہ بعد میں تھوڑا کر کے ہم اس کو ادا کر دیں گے۔ اب اس نے قرضہ، قربانی واجب تو نہیں تھی لیکن قربانی کا ادھر ادھر سے کر کے قربانی کا جانور خرید لیا۔ تو اب ایسے شخص پر جس پر قربانی واجب نہیں، اگر وہ قربانی کا جانور خرید لے تو اس کے خریدتے ہی وہ جانور اس کے لیے متعین ہو جائے گا، اسی کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اب بعد میں یہ چاہے میں اس کو بیچ دوں، قربانی نہ کروں، یا اس کے علاوہ اس کو بیچ کے کوئی اور دوسرا جانور لوں، اس کو اختیار نہیں، عین اسی جانور کو اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر جانور لینے کے بعد، بکرا لینے کے بعد وہ بکرا یا وہ جانور مر گیا یا چوری ہو گیا تو اب اس کے لیے ذمہ ضروری نہیں کہ وہ دوسرا جانور پھر خریدے گا، کیونکہ اس کے ذمہ پہلے بھی واجب نہیں تھا۔ تو اب اس کے ذمہ یہ ضروری نہیں کہ اس نے جب خون بھی پاک ہے، تو بہت سے لوگ کا ان کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے، بدنوں پر لگ جاتا ہے، بھائی قربانی کا جانور ہے، اور انہی خون والے کپڑے سے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ ان کا بدن بھی ناپاک ہو گیا، کپڑا ناپاک، اس کو دھونا پڑے گا، اس کے ہوتے ہوئے اس کے کپڑے پر خون لگا ہوا ہو اور زائد لگا تو اس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہوگی۔ کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کی ایک جگہ کا میں نے مسئلہ پڑھا، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جو قربانی کے خون کو تبرک سمجھتے ہیں، برکت والا سمجھتے ہیں، اور باقاعدہ قربانی کے خون کو، جانور کے خون کو پیتے ہیں، جیسے کہ غیر مسلموں میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے چاروں اطراف میں چاروں طرف غیر مسلموں کی آبادی زیادہ ہے، تو ہماری شادی بیاہ کا معاملہ ہو، موت میت کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، تو ہمارے اندر بہت سے رسم و رواج، بہت سے طریقے غیروں کے شامل ہیں، اور اسی پر ہم ادا بھی کر رہے ہیں، اسی کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے جو اپنے معبودوں کا، اپنی مورتیوں کے سامنے، اپنی دیوی دیوتاؤں کے سامنے جب وہ بلی چڑھاتے ہیں کسی جانور کی،
تو اس کے خون کو اپنے بدنوں پر ملتے ہیں، اپنے بچوں کے بدنوں پر ملتے ہیں، تبرک سمجھ کے ان کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ ہمارا مذہب قرآن کریم نے صاف طور پر منع فرما دیا ہے، یہ شراب ہے، بہنے والا خون ہے، یہ حرام ہے، ناپاک ہے، چاہے وہ جانور قربانی کا کیوں نہ ہو۔ اگر اس کا خون ہمارے کپڑے پر، ہمارے بدن پر لگ جاتا ہے تو وہ ہمارا کپڑا بدن ناپاک ہوگا، اس کو دھونا پڑے گا، تب جائے کہ ہمارا بدن کپڑا صحیح ہوگا، پاک ہوگا۔ اللہ صحیح طور پر سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔